بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ حجرات کی پہلی دو آیات کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے اور مختصر صورت ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں اس صورت کے اندر، اور اس صورت میں معاشرتی کچھ قوانین بیان ہوئے ہیں اس کے پہلے حصے میں۔ دوسرے حصے میں جو اعرابی ہیں، جو اعراب ہیں، ان پر زجریں ہیں، توحید کا مسئلہ بیان ہوا ہے دوسرے حصے میں، اور پہلے حصے میں معاشرتی قوانین ہیں۔ 2 قوانین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، اور باقی کچھ قوانین جو ہیں وہ اس کا عام معاشرے سے تعلق ہیں۔ سورہ فتح میں فتح کا اعلان ہوتا ہے، اور سورہ حجرات میں مسلمانوں کو آپس میں متفق اور جڑے ہوئے رہنے کے لیے یہ قوانین جو ہے نا بتلائے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی تم پر اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے یہ لازم ہے، اور دین کے اندر اپنی رائے کو عمل دخل دینے سے جو ہے نا تم باز رہو، بلکہ تم اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آواز، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز کے، ولا تجہروا، اور نہ تم اونچی آواز میں کرو، لہو، اس نبی سے، بالقول، بات، کجہر، جیسے اونچی آواز میں بات کرنے کے، بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے سے، ان تحبط، کہیں برباد نہ ہو جائے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تمہیں، لا تشعرون، شعور بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم اپنی آواز جو ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے جو ہے نا اونچی نہ کرو، اور نہ ہی تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو۔ یہ قانون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور اس آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں موجود ہوں تو وہاں پر اپنی آوازوں کو پست رکھو، اونچی آواز میں جو ہے نا وہاں پہ بات نہیں کرنی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مخاطب ہونا ہے، ان سے بات کرنی ہے، تو بھی ان سے اس طریقے سے بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں، یعنی عام لوگوں سے آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول سے جب تم بات کرو تو آواز کو جو ہے نا، آواز کو پست رکھنا ہے، اپنی آواز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
آواز پہ اونچا نہیں کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ دو جلیل القدر صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، اور وہ آپس میں کسی بات پر اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، تو ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف تھی، تو باتوں میں ان کی آوازیں بلند ہوئی، تو اس پر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں پہ موجود تھے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اپنی آواز جو ہے نا آواز کو پست رکھو، بلند نہ کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی کئی دنوں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب رہتے تھے، تو پھر ایک صحابی نے گھر پہ جا کے ان کا حال احوال پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ میرے تو سارے اعمال برباد ہوئے ہیں اور میں تو نعوذ باللہ دوزخی ہوں، کہ میری آواز جو ہے نا یہ تو بہت اونچی رہتی ہے، اور میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بولتا رہا ہوں تو میری آواز تو بہت اونچی ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ تم جنتی ہو، اور اس کو استثناء دیا کہ اس کی آواز جو ہے وہ اگر آواز پست بھی رکھتا تھا تو قدرتی طور پر اس کی آواز تھی اس طرح، اس کی آواز تھی اونچی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھجوایا کہ تم جنتی ہو۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اتنی پست آواز میں بولا کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ان کی موجودگی میں، کہ دوبارہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا، یعنی جو بات وہ کرتے تھے اتنی پست، اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی آواز کو رکھتے تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے، لیکن آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق ایسے مواقع پر بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جہاں پہ، یا جہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے، تو اس موقع پر بھی اس ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہاں پر بھی اپنی آواز کو جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مقابلے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کے مقابلے میں ہمیں جو ہے اپنی آوازیں پست رکھنی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا، اور نہ تم اونچی آواز میں کرو، لہو اس نبی سے، بالقول بات، کجہر مانند اونچی آواز میں بات کرنے کے، بعضکم لبعض آپس میں ایک دوسرے سے، ان تحبط کہیں برباد نہ ہو جائے، اعمالکم تمہارے عمل، وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ دو آیات کا لفظی ترجمہ ہم نے بیان کر دیا، اور بقایا انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزن پہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔